کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہمیں بات کرنی ہے بچوں کی مختلف طرح کی عادات کے بارے میں جو ان کی نشو و نما، بالخصوص جسمانی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان ہیبٹس میں سب سے اہم ہیبٹ جو ہے نا وہ سونے کی ہیبٹ ہے۔ دراصل ہمارے جسم کے اندر ایک باڈی کلاک ہے جو 24 گھنٹے کے اندر ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد وہی ایکٹیویٹیز اگر ہوتی رہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک ردم قائم ہو جاتا ہے جس کو ہم سرکیڈین ردم بھی کہتے ہیں ٹیکنیکلی۔ سونے کے لیے بڑا اہم ہے کہ جسم کے اندر اس کی ضرورت موجود ہو، اور اس ضرورت کے لیے بچوں کی ایکٹیویٹیز ہونا بڑا ضروری ہے۔ یعنی بچے تھکے ہوں وہ جلدی سو جائیں گے، اور بچوں کو تھکنے کے لیے ظاہر ہے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ موومنٹ کریں، وہ ایکٹیویٹیز کریں، اور اس میں جسمانی سرگرمیاں بھی شامل ہیں، اس میں ذہنی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ دونوں کی مجموعی اثرات جو ہے نا وہ ان کی نیند پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اگر یہ سرگرمیاں بھرپور ہوں گی تو بچے کی نیند بھی گہری ہوگی۔ اس کے ساتھ کچھ فیکٹرز ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بچہ جہاں پہ سو رہا ہو وہاں پہ آرام دہ ماحول ہونا چاہیے۔ آرام دہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو بیڈ ہے وہ کمفرٹیبل ہو، آرام دہ ہو، اور اس کا جو پوسچر ہے وہ اس کے باڈی پوسچر کے مطابق ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ بیڈ کی بجائے چیئر پہ سو گیا ہے، صوفے پہ سو گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آدھا زمین پہ ہے، آدھا صوفے پہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ الٹے سیدھے سطح ہے، بستر پڑے ہیں اور اس کے اوپر سو گیا، تو اس کی بجائے اس کو کمفرٹیبل کر دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کا پوسچر ٹھیک رہے گا، اس کے آرام میں رکاوٹ نہیں آئے گی، اور وہ ٹھیک طرح سے اپنی نیند پوری کر سکے گا۔ اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، اگر ہم محسوس کریں کہ بچہ باقاعدہ طور پر سو نہیں پاتا، سونے میں مشکل ہے، تو ہم اس کو بعض اوقات یہ ہے کہ ریلیکس کریں۔ ریلیکس کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑے اور ریلیکس کرے، اور اس کو ہم ذہنی طور پر یہ جملے دہرانے کے لیے کہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر جملے دہرانے کی بجائے اس کو باقاعدہ وہ زبان سے اس کو ادا بھی کرے۔ اگر ہم محسوس کریں کہ وہ ٹھیک طرح سے مطابقت اختیار نہیں کر پا رہا، تو پھر ہم بچے کو زبان سے اس جملوں کو ادا کرنے کے لیے بھی کہیں گے۔ لیکن ذہنی طور پر اگر وہ اس میں انہماک پیدا کر لیتا ہے تو کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی عادات پختہ ہو جائیں گی، اور وہ جب بھی سونا چاہے گا تو اس کو ایک تو نیند آ جائے گی، اور وہ نیند پورے آرام کے ساتھ آئے گی، اور اس کے جسم کے اندر وہ جو مسلز کی ریلیکسیشن ہے وہ بھی شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ کھانے کی عادات ہیں کہ کھانا کس وقت اور کیسے کھایا جائے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کھانا اس وقت کھایا جائے جب بھوک موجود ہو، اور بچے عام طور پر کھاتے رہتے ہیں اور کبھی وقفے کے ساتھ کھاتے ہیں اور کبھی وقفہ نہیں بھی ہوتا وہ کھاتے ہیں. تو ان کو اگر عادی بنایا جائے کہ وہ اس وقت کھائیں اور جس وقت ان کو بھوک لگے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بعض اوقات ہیبٹس مستحکم نہیں ہوتی. ان کی عادات کو مستحکم کرنے کے لیے، ان کی عادات کو پکا کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا شیڈیول مقرر کریں. صبح کھانے کا وقت متعین کریں اور اس دورانیے میں وہ اپنا کھانا پینا ناشتہ وغیرہ وہ کر لیں. اور اس میں عدم استحکام جو ہے وہ بچوں کی عادات کو خراب کرتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ بچے اپنے وقت پر کھائیں اور کھانے کے لیے ان کا جو پوسچر ہے وہ درست ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے بیٹھے اور کس طرح سے کھائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹامک کے اوپر بعض اوقات دباؤ ڈال کے نہ بیٹھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اندرونی اعضاء مکس اپ ہوتے ہیں اور وہ دوسرے اعضاء کی موومنٹ میں مزاحم ہوتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھکاؤ میں ہو اور اس وقت کھانا کھائے گا. بہت زیادہ جھک کر کھانا کھانا مناسب نہیں ہے کیونکہ پیٹ پر آلریڈی ایک دباؤ موجود ہوگا. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ریلیکس ہو اور سیدھے بیٹھ کے وہ کھانا کھائے اور تاکہ غذا جو ہے نا وہ معدے کے اندر جا کر پوری طرح سے ہضم ہونے کے قابل ہو سکے. دوسری بات اس میں بڑی اہم ہے کہ کھانا آہستہ آہستہ کھانا چاہیے. تیز اور گرم کھانا جو منہ میں زیادہ دیر روک ہی نہ سکے اور وہ معدے کے اندر چلا جائے تو وہ ہماری عادات کو خراب کر دے گا اور اس کے ہضم ہونے میں مشکلات ہوں گی. تو کھانا چبا کے کھایا جائے تاکہ اس کے اندر تمام طرح کی لعاب شامل ہو جائیں اور وہ قابل ہضم ہو جائے. اس عادت کا تعلق اس کی جسمانی کیفیات سے ہوگا، اس کی جسمانی نشو و نما سے ہوگا. یعنی جتنی توجہ سے اس نے کھانا کھایا ہوگا اتنی ہی صورت اور توجہ کے ساتھ اس کی باقی ذہنی نشو و نما اور جسمانی نشو و نما ہوگی. ذہنی نشو و نما جو ہے نا وہ توجہ کے ساتھ اور بہتر ہوگی. یعنی اگر صرف وہ کھانا پوری توجہ کے ساتھ کھائے، بغیر ٹی وی دیکھے، بغیر موبائل دیکھے، بغیر کسی اور مداخلت کے وہ صرف کھانا کھانے کے وقت کھائے تو اس کی ذہنی کیفیات بہت بہتر ہوں گی، اس کی کانسنٹریشن بہت بہتر ہو جائے گی. اس کی جسمانی کیفیات جو ہے نا وہ پوری غذائیت جسم کو ملے گی اور وہ پوری توانائی کے ساتھ اپنی جسمانی نشو و نما کو آگے بڑھائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کھانے پینے کی عادات، کھانے کی عادات ہو گئی لیکن اس کے ساتھ پینے کی عادات، کہ پانی اگر پیا جائے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی غذائی ضروریات جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہیں. اور اگر درمیان میں کھانا کھایا جائے تو سٹامک کا ایک ردم ٹوٹتا ہے، اس کے اندر جو کیمیکل ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ سٹاپ ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی طرح سٹامک کو کام کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح اگر کھانے کے بعد پانی پیا جائے تو وہ درمیان میں جو ایک انٹرول ہے وہ معدے کی جو غذائیت ہے اس میں اثر انداز ہو سکتا ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ بچے کی ہیبٹ یہ ہو
کہ وہ کھانا اس وقت کھائے جب اسے بھوک لگے، اور پانی اس وقت پیے جب اسے کھانا درکار ہو، اسے بھوک لگی ہو، پہلے پانی پیا جائے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے اس کی جسمانی نشو و نما کی صورت میں۔ تو یہ بچوں کی کچھ عادات ہیں جس کو اگر ہم ایک منظم اور مرتب انداز سے پیش کرتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں تو بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما ایک بڑے آسان طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔